ہے دانیہ صاحب کہ جو سب سے بڑا یہاں پہ صورتحال چیلنجنگ نظر آتی ہے کہ کڑوی گولی وہ ہوگی وفاق کے لیے ان کو سولو کرنا، ہضم کرنا، اور اگر ان کو نہیں لگنے دیا جاتا یا ان کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں تو کے پی بہرحال ایک حساس صوبہ ہے، دہشت گردی کی لہر وہاں پہ چل رہی ہے۔ افغانستان کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ابھی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی جو حال ہی میں ہوا ہے ان کے یہ بھی ایک ڈر رہتا ہے کہ وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی چیز ایکسپینڈ کرے۔ کیسے دیکھیں گے یہ چیلنج کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سارے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈاپور کو کیوں ہٹایا گیا، اور اس کا کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی، لیکن اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصل بات ہے وہ پی ٹی آئی والے بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جی یہ ایک پرانی ریت ہے عمران خان کی کہ یہ ہمیشہ اس طرح سے کرتا ہے۔ یہ بزدار جب لگا تھا اس وقت بھی ہمیں وسیم اکرم پلس بتایا گیا تھا، یہ محمود صاحب کا آپ کے رپورٹر یا آپ کا جو نمائندہ ہے وہاں پر پشاور میں انہوں نے ذکر کیا، محمود صاحب کا، آپ عامر صاحب ساری عمر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں پالیٹکس کی، آپ نے بھی ان کا نام بہت دفعہ سنا ہوگا نا؟ نہیں سنا ہوگا، ان کا بھی نہیں سنا۔ تو یہ عمر ایوب کو بھی نہیں چھوڑا، جب انہوں نے سیکرٹری جنرل شپ اور لیڈر آف اپوزیشن تھے ان کو بھی کہا کہ جی آپ استعفیٰ دیں۔ پوری جماعت نے یونینمسلی فیصلہ کیا کہ نہیں جی ان کو چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارے بڑے مشکل حالات ہیں۔ انہوں نے 2 ہفتے انتظار کر کے اس کو بھی برطرف کر دیا۔ اسی طرح سے جو ایک ان کا آپ سمجھ لیں کہ وکیل پیڈ ہی ہوتا ہے جو وکالت کرتا تھا، ان کو پارٹی کا چیئرمین ہی لگا دیا۔ تو یہ ایک انسیکیورٹی جو ہے نا، ان کی پارٹی ان کی مرضی، جی بالکل اچھی بات ہے جی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جو انسیکیورٹی ہے وہ اتنی بھرپور ہے کہ یہ بار بار آپ کو نظر آئے گا ایک ٹرینڈ۔ اسی طرح جہانگیر ترین کو فارغ کر دیا گیا ایک شوگر کا بہانہ بنا کے، اس میں سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا۔ یہ علیم خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا، جب تک وہ اے ٹی ایم تھے سب کچھ ٹھیک تھا۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہ پرانی روایت ہے، اور یہ انسیکیورٹی جو ہے وہ کھا رہی ہے ان کو پہلے دن سے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ سیاسی تو ہے نہیں، ساری عمر تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا کرتے رہے ہیں، چھوٹا سا ایک لال گیند ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی حیرانگی، کوئی عجوبہ نہیں ہے، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ اور یہ آپ دیکھنا کہ 6-8 ماہ کے جب توئے ہوگی ساری جماعت کی، پھر آرام سے ان کو بھی بدل دیں گے۔ اپنا یہ وقت ٹپانے کا ایک اصل طریقہ ہے، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ قبائل کیا کر رہے ہیں، جرگہ کون سی، بڑے بڑے لفظ جو ہم اندازے لگا رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے وہاں پر، یہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ صرف ان کی کمزوریوں کا ایک نیا اظہار ہے، صرف اتنی بات ہے۔ یہ بزدار 2.0 ہے اصل میں جی۔ جو ابھی جنگ ہوئی تھی ایران کے ساتھ اسرائیل کی، اور اس میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیاں انڈین نیشنلز کو استعمال کر رہے تھے، جو سپائنگ کر رہے تھے ایران کے اوپر، اور جو کردار رہا ہے انڈیا کا ایران کے ساتھ، بظاہر تو اپنے طرف سے یہ بہت دوستی بناتے تھے کہ جی ایران پاکستان کی ریپلیسمنٹ ہے، اور وہاں ایک بندرگاہ جو ہے جو افغانستان تک پہنچتی ہے، اس میں امریکہ سے واحد ملک تھا انڈیا جنہوں نے ویور لیا تھا جب ایران کے اوپر سینکشنز لگے کہ یہ جو بندر عباس کی بندرگاہ ہے یہ ہم استعمال کریں گے کہ افغانستان میں اپنا ٹریڈ اور اپنا مال پہنچا سکے تاکہ اپنا تعلق بڑھا سکے، اور امریکہ نے ان کو دے بھی دی وہ ویور۔ حالانکہ ہماری جو گیس پائپ لائن تھی اس کی ویور کا ہم نے نام بھی نہیں لیا، اتنا ہمیں ڈرا دیا تھا۔ اور آپ نے کانگریس میں سنا ہوگا ان کے اپنے جو یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے وارننگ دی ہے کہ بہت برا ہوگا پاکستان کے ساتھ۔ سو ویور انڈیا کو ملتا رہا ہے، اور ایران بھی ان کو بڑی پذیرائی دیتا رہا ہے، لیکن اس جنگ میں کیا ہوا کہ وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ اور جب یہ امریکہ کے ساتھ افغانستان کی جنگ میں پورے ساتھی تھے، تو امریکہ کا وہاں سے نکلنے کے بعد وہ بھی بالکل تن تنہا رہ گئے، اور ان کے سارے جو ملینز آف ڈالرز انہوں نے خرچے کیے تھے افغانستان کی فوج کے اوپر اور افغانستان کے اداروں کے اوپر، ان کی سول سروس کی ٹریننگ کے اوپر، مختلف پروگرامز انہوں نے امریکہ کی بغل میں رہ کے چلائے تھے، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ وہ سارا کچھ بلیا میٹ ہو گیا۔ تو ان کی ٹوٹل پالیسی فیلئر جو ہے وہ سیریز آف سیٹ بیکس۔ اب یہ کبھی چین بھاگتے ہیں جب سے امریکہ ان کے اوپر تھوڑا نظر تیز کی ہوئی ہے، کبھی افغانستان بھاگتے ہیں، جیسے ایک مرغی کا سار اتار دیں تو اس کو چھوڑ دیں تو وہ ٹپکتی پھرتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ حال ہے انڈیا کا اپنے خطے میں۔ یہ بنگلہ دیش سے فارغ ہو گئے ہیں، نیپال سے فارغ ہو گئے ہیں، سری لنکا سے فارغ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک ملک تو ہو، پاکستان سے تو ویسے ہی جنگ ہار گئے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ڈیسپریٹ موو ہے، اور کلچنگ ایٹ سٹراز ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ اور افغانستان انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی سوچ میں ان کی تمام جو ویلیوز ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔
افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہرحال وہاں پہ کیونکہ ہماری ابھی بھی انڈیا کے ساتھ جنگ جاری ہے اور باگرام سے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی وہ کمٹمنٹ کرتے کہ جی وہاں سے بھی ڈرون اڑنے شروع ہو جائیں، اور ان کا سمجھنے جو میں سمجھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ بہرحال چین کا بڑا انفلوئنس انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، ایران کے ساتھ ان کا بارڈر لگتا ہے، یہ ممالک اس موو کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ جی جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جو وزٹ پلان ہو رہا ہے، یہ مور اوور پاکستان کا جو موقف ہے اس کو فردر انڈر لائن اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ جو انڈیا سپانسرڈ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو ٹیررزم کی لہر چل رہی ہے، اس میں جب یہ امریکہ میں قتل کرنے سے نہیں باز آئے، یہ کوشش میں کبھی کینیڈا میں ہی پکڑے جاتے ہیں قتل کرتے ہوئے، تو ان کا تو سٹیٹ پالیسی بن گئی ہے، جو ہمیں ٹیررسٹ کہتے رہے ہیں یہ تو خود ٹیررسٹ ہیں، اور یہ جو ٹیررزم ابھی ہو رہا ہے جس میں سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں، ان کے اپنے نیوی کے آفسر پکڑے گئے ہیں، ابھی تک وہ ہمارے ہاں گرفتار ہیں، اور انہوں نے جنگ بھی کر کے دیکھ لی ہے اپنی ڈیسپریشن میں، اور اس کا کوئی کھرا بھی نہیں نکلا جو انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا آج تک۔ آپ دیکھیں کیسے حیرانگی کی بات ہے، اور اس کی ٹائمنگ بڑی مزیدار ہے کہ وہاں اسرائیل نے اپنا جنگ بندی شروع کرنی تھی ایران کے ساتھ، اور ادھر جو ہے انڈیا نے حملہ کر دیا یہ بہانہ لگا کے کہ جناب یہ پاکستان نے کیا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری طرح سے وہ فیل ہو گئے، اور یہ جو وزٹ ہے یہ پاکستان کے موقف کو اور تقویت اور طاقت دیتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، کہ یہ ایک عجیب سا مطلب ایک فنڈامنٹلسٹ سا ملک بنتا جا رہا ہے انڈیا، اور ان کو کسی انٹرنیشنل قوانین کی، کسی انٹرنیشنل قطغن کی یا کسی رواج کی، کسی قسم کے مراسم کی کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دغا بازی کرتے ہیں جیسے ایران کے ساتھ کیا، اور یہ کسی کے مجاز بھی نہیں ہے، جیسے کینیڈا میں جا کے قتل کر دیا انہوں نے اور پھر پکڑے بھی گئے، اور اسی طرح امریکہ میں کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت سانحہ ہے، خاص طور پہ یہ جو جنگ ہارے ہیں ان کا انٹرنیشنل اسٹیچر بند ہو گیا، ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا دنیا میں، اب ان کی بالکل وقت کم ہو گئی۔ سعودی اور گلف اسٹیٹس کا بڑا ہم سنتے تھے کہ جی ان کا تیل بکتا ہے انڈیا میں، اور بڑے ان کے مراسم بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے بڑا یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ وہ فارمل ڈیفنس پیکٹ میں تبدیل ہو گیا سعودی عربیہ کے ساتھ۔ لیکن ان دا مڈل آف دس کیوس جب بھارت جو ہے وہ پاکستان کو پھر سے ایک دھمکی دیتا ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہیں نقشے پہ کہ نہیں رہنا چاہتے، تو یہ پھر کس مائنڈ سیٹ کی یا کس سوچ کی یہ آؤٹ کم ہے؟ یہ ایک ڈیسپریشن ہے جی، چونکہ ان کا سارا لوکل پولیٹیکل جو ریٹرک ہے وہ اس پہ بیس تھا کہ ہم نے کشمیر جو ہے ہضم کر لیا ہے، اور پاکستان کو ہم نے ناک چنے چبوا دیے ہیں اور انسرکل کر لیا اور آئسولیٹ کر دیا انٹرنیشنلی۔ الٹا یہ ہوا ہے کہ یہ جو لٹکے رہے ہیں اپنے جو اسرائیل کے ساتھ، یہ آئسولیٹ ہو گئے انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی، اور یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں آئسولیٹ ہو گئے، اور یہ جنگ ہارنے سے ان کا سارا پرسٹیج جو ہے، کتنے 20 سال لگا کے انڈیا شائننگ اور میڈ ان انڈیا پتہ نہیں کون سا انہوں نے دنیا میں انکریڈیبل انڈیا اشتہار چلا دیے، وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کا سارا ہندوتوا کا جو ایک جوش اور جذبہ تھا اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھر گیا، ایسا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ان کی سیاست جو ہے، یہ الیکشن بالکل مشکل سے انہوں نے جیتا تھا، آنے والے سالوں میں تو ان کا نام و نشان